اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ مال کو بنایا ہے۔ مال کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، زندگی کی جو ضروریات ہوتے ہیں اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ انسان مال کے ذریعے سے زندگی کی ضروریات تو جائز طریقے سے جائز ضروریات پورا کر سکتا ہے، لیکن جو خواہشات ہوتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ ان لمٹ ہوتی ہے، تو خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ ہے، بڑا بادشاہ ہے، اس کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک اور جہاں رکھا ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ یہ دنیا یہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن جب انسان ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کر خواہشات پورا کرنے پہ لگ جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک برائی ہے فضول خرچی، حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرنے کی اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، اس حد سے تجاوز کرنا ہی کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، جسے قرآن کریم میں اسراف اور تبذیر دونوں نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جائز کاموں میں اگر کوئی حد سے زیادہ خرچ کرے، ضروریات زندگی میں کوئی حد سے زیادہ خرچ کرے، اس کا نام اسراف ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ نے فرمایا اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے تو تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے وہ حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک جو لوگ ناجائز کاموں میں بے جا تکلفات میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے شیطان کا بھائی اس لیے کہا کیونکہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز کاموں میں بے جا تکلفات میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے نعمت کی ناقدری کرتا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، یہ تو شیطان کی صفت ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ بڑا ناقدر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ تو فضول خرچی کی بہت ساری صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، ان میں سے ایک میں نے کہا تقریبات میں فضول خرچی کرنا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو جائز ہیں، اس میں آدمی خرچ کر، جیسا کہ مکان ہے، کھانا پینا ہے، یہ سب وہ ہیں جو جائز ہیں۔ جائز کاموں میں کیا کرنا؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی پسند نہیں ہے، اس کو فضول خرچی، اردو میں تو دونوں کو فضول خرچی بول دیتے ہیں۔ تو تقریبات کے باب میں یہ عرض کر رہا تھا، شادی کارڈ بھی کیا ہو رہا ہے؟ شادی کارڈ زیادہ سے زیادہ اس کا کام کیا ہے؟ یاد دہانی، ریمائنڈر، کہ آدمی کو یاد دہانی کے لیے۔ وہ تو چھوٹے سے چھوٹے کارڈ میں بھی 50 پیسے کے، 1 روپے کے کارڈ سے بھی آپ وہ کام چلا سکتے ہیں۔
بلکہ اس کے بغیر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اطلاع دے کر بھی کر سکتے ہیں. نہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار میں، ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک چھوٹا سا کارڈ بنا سکتے ہیں، مشکل نہیں، جائز ہے. لیکن اس کے لیے قیمتی کارڈ، ڈیزائن والے مہنگے کارڈ بنانا سراسر کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہی کارڈوں پر خرچ کیے جانے، لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے خرچ. تو اگر لاکھوں روپے جو کارڈ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، میرا تو مشورہ ہے اگر وہی پیسہ جمع کر کے لڑکا لڑکی کو حج کرا دیں گے نا تو وہ بہت بڑے فریضے سے سبک دوش ہو جائیں. کیا خیال آپ کا؟ ادھر ادھر دینوں کو، آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے نا دوسروں کو دیے تو اپنے لڑکا لڑکی کو دے دو. لڑکی والے ہے تو اپنے داماد کو دینے میں کیا ہے، داماد بھی بیٹے کے جیسا. لڑکی والے ہے تو لڑکا والے ہے تو اپنی بہو کو دے رہے، حج کرا دو نا. اسی طرح ڈیکوریشن پہ جو خرچ کیا جاتا ہے، سجاوٹ پر، ایک وقتی دل لگی ہے اور ایک تماشا ہے سوا. اور کیا ہے اس کی حقیقت؟ جو محفل جمع ہوتی ہے جہاں پہ لڑکا رہتا ہے یا لڑکی رہتی ہے، باپ رے باپ، سجاوٹ پہ ڈیکوریشن پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ لاکھوں روپے اڑا دیا جاتا ہے. احساس تک بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بٹھا لیا، میں نے کمایا، میرا پیسہ. اللہ 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 ہم کو سمجھ دے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ میرا پیسہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم پیسہ بولتے، اس مال میں، اس پیسے میں دوسروں کا بھی حق ہے. فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ سورہ زاریات میں. اور ایک جگہ سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا مالداروں کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہیں مانگنے والے ان کا بھی حق ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے اپنی ضروریات کو کب تک ہم اپنے دل میں رکھیں، اپنی ضروریات کو ظاہر کر دیتے ہیں، کہا گیا یہ مانگنے والے. بعض لوگ ہوتے ہیں دبا کر کے رکھتے ہیں اپنی ضرورت کو دل کے اندر. فرمایا والمحروم، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ان کا بھی حق ہے تمہارے مال میں. آپ صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، سخاوت کریں، ہدیہ دیں، یاد رکھنا یہ آپ ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کا حق ان کو دے رہے ہیں. کسی کا حق ان کو دینا یہ کوئی احسان نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے مال میں، یعنی ہم بندوں کے مال میں، اللہ فرماتے ہیں دوسروں کا بھی حق ہے. جب حق ہے تو پھر یہ خواہش کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں گاڑیوں پر خرچ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے کام پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، کئی گاڑیاں رکھتے ہیں. کیا ہے؟ جھوٹی شان جتلانے کے لیے. اور کیا ہے؟ بعض لوگ خالی مسجد میں آتے ہیں نا، وہ مسجد کا کمپاؤنڈ اگر ہو تو وہاں جو پارکنگ کرتے ہیں نا، خالی ادھر ادھر کی کاراں دیکھ کر کے ان کے پیٹ میں کیا، انہیں ویسا لیا کہ میں اس سے بڑھیا لیتا. بلکہ اسے بڑے بڑے گاڑیوں کے بیچ میں اپنی چھوٹی گاڑی رکھنے بھی شرم آتی ہے اس کو. آدمی دیکھ رہے تو کیا بولیں گا، انہیں ابھی بھی ماروتی میں چاہیے، سوزوکی میں چاہیے. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انہیں کیا کرتا ہے پھر شرما شرمی میں اپنے جھوٹی شان جتلانے کے لیے گاڑیاں نئے ماڈل کی کیا کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ میں نئی گاڑی خریدوں. یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا مال ہم بولتے کہاں ہے؟ تم کیا کر رہے؟ دوسروں کا حق مار رہے. تمہارے مال میں دوسروں کا حق ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ جو پیسے اڑاتے ہیں نا، یاد رکھنا ایک ایک روپے کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بولنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، سننے والے کو بھی سمجھ اس وقت آئے گی جب قدم ہل نہیں سکیں گے. آپ کو ایئرپورٹ پہ کھڑا کر دیا جائے، ہاں چیک کرنا پڑے گا تمہارے بیگ میں، ہمارے کو شک ہو رہا ہے. حالانکہ کچھ نہیں ہو تو بھی ڈرتے رہتے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ڈرتے. ابھی اگر یہاں سے میں واپس گیا تو کیا منہ دکھانا سو میں، ماں باپ کو، ہمارے گھر والوں کو، جورو بچوں کو. شرم، پیچھے جانے کا بولے تو بھی شرم آتا ہے. تو سوچو نا کل قیامت کے دن سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اب پیچھے جانے کا نہیں، وہاں جانا تو جہنم میں، پیچھے آگے نہیں، یا تو جنت یا جہنم. کیا ہوگا اس وقت ہمارا حال؟ جو ہم بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر احساس کے، بغیر پوچھے کے خرچ کر دیتے ہیں شادی بیاہ میں. کبھی پوچھا ہے کسی مفتی سے کہ کون سا خرچ جائز ہے، کون سا خرچ ناجائز ہے؟ پوچھا ہے؟ پوچھتے نہیں ہیں، کر دیتے ہیں من مانی. کیونکہ میرا مال میں کائی کو ملا کے نہ پوچھنا. انہیں کون ہوتا ہے؟ اسے تو پیٹ میں درد ہے چنگا سنے بولیں گے کر منجے ہونا تو لاؤ.
دوسرے کو دیو نکو بولیں گا انہیں نکو نکو. تو یہ، اور اس پر بھی اگر لڑکی والوں کے اوپر لڑکے والے جو بوجھ ڈالتے نا، قسم قسم کے کھانے کے بوجھ ڈالتے. بعض لوگ تو لسٹ دے دیتے ہیں، ہمارے اتنے آدمی آتے ہیں آپ ایسا ایسا کھانا بنانا. تو بیچارہ لڑکی کا باپ کیا کرے گا؟ چاہے نہ چاہے، چارہ نہ چارہ، وہ کیا کرتا ہے بیچارہ؟ اس کے مطالبات ڈیمانڈس کو پورا کر دیتا ہے. کبھی کبھی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا پڑتا ہے. اب دیکھتے ہیں مسجدوں میں کارڈ لے کر کے، وہ لیٹر پیڈ لے کر کے، جماعت کا مسجد کا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کاہے کو بھی؟ بیٹی کی شادی کرنے کا ہے. بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 1 روپے کا بوجھ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کھجور تک کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی لڑکے والوں پر. لڑکی، کیونکہ سب سے بڑی قربانی تو لڑکی والوں کی یہ ہے کہ لڑکی دے رہے ہیں آپ، اپنے لخت جگر کو دے رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ان کی قربانی ہے. اتنی بڑی چیز دے رہے تو پھر اور چیزیں کا مطالبہ کرنا، یہ کمینہ پن، رذیل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈوب کر کے مرنا چاہیے ایسے لڑکے والوں کو جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں. ابھی پرسوں دیکھا نہیں، جو کام، جو شادی ناجائز طریقے سے ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے بھیجا، وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. کچھ نہیں ہوا تو بھی وہ شادی ہے نا ناکام ہوتی ہے. ابھی شادی ہوئی نہیں، لے کے گیا نہیں لڑکا لڑکی کو، لڑکے والوں کو ایک رسگلہ کم پڑا گیا. بولتے ایک رسگلہ ملتا نا، ایک رسگلے پر کیا ہو گیا؟ لڑائی. انہیں دوسرا رسگلہ پوچھا، بولتے انہیں دیا نہیں. کیٹرنگ والا ایک رسگلہ پوچھا، دوسرا رسگلہ انہیں دے کے رہیں گا، دوبارہ آئے. انہیں بعض کیٹرنگ والے ہوتے بہت ہوشیار رہتے ہیں، ان کو بچانا رہتا ہے نا اپنے باس کو. جتنا بچائیں گا کیٹرنگ والے اتنا کم پڑنا نہیں. یہ اور بات ہے مالداروں کے شادیوں میں کم مجھ پڑنے کا. ایسے کتنے شادی ہیں جہاں پہ لائن میں کھڑ رہے، سامنے گئے تو کھانا ختم، پھر ہوٹلوں میں کھا کے آ جاتے. اللہ دکھاتے تم لوگ جو ہے نا جھوٹی شان اپنے جتلانے کے لیے کر رہے ہیں نا، دیکھو دنیا میں چل رہا ذلیل کرتے، لعنت ملامت کر کے آتے لوگ. کیا ہے ان کا پیسہ کئی کے لیے اتنا بڑا بڑا کرتے؟ ایسا کرنے کا تو بلانا تھا کیا، بھوک کے بھیجنے کا کیا ہے یہ؟ تو ایک رسگلہ، اس کے اوپر لڑائی جھگڑا، لڑکی لڑکا، رشتہ ختم. یہ بیجا مطالبہ، یہ جو لڑکے کے طرف سے ہوتا ہے مطالبہ، اس پر ہے یہ شرم آنی چاہیے لڑکے والوں کو. اور اس پر بھی اگر میں آگے بڑھ کر کے کہوں، یہ تو جائز کاموں کی بات ہوئی. کارڈ چھاپیں جائز ہے، اس میں حد سے زیادہ کرنا، کھانا کھلانا ہے جیسا ولیمہ. دیکھو ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بدن میں وہ ایک رنگ دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ بولے میرا نکاح ہوا. اچھا نکاح ہوا، کوئی بات، شکایت نہیں کی کیا؟ مجھے بولا ہی نہیں نا تمہیں، ایسا نہیں بولے. بولے ایسا کرو، ایک ولیمہ کرو، ایک بکری سے ہی صحیح ولیمہ کرو. تو معلوم ہو ولیمہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشادی ایک ولیمہ. اب یہ ولیمہ جو ہے نا، اس میں ایک فائدہ بھی ہے، اس میں عام اعلان ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے یہ رکھیل نہیں ہے بلکہ حلال کیا ہوا ہے، ایک دم جائز ہے، معلوم ہو جاتا ہے. میں یہ کھلا بول رہا ہوں، ورنہ معلوم ہوتا نہیں، اعلان عام بولے تو کیا بولے. ہماری ذری فطرت ہے کھلا کرنے کی. اب بعض لوگوں اچھا لگتا نہیں وہ تو خیر، وہ ان کی طبیعت. تو ایک فائدہ ہے. اب یہ لڑکے کے حیثیت پر موقوف ہے، سمجھے نا، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی طاقت ہے، فائنینشیل اس کی جو پوزیشن اس کے اوپر ہے. اس میں بیجا تکلفات کرنے کی، قرضہ لینے کی، دوسروں کو دکھانے کی، شرما شرمی میں کرنے کی کوئی ضروری نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ زیادہ سے زیادہ سنت ہی ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادی کی، اور 11 شادی آپ ذرا غور کرو، ذرا دیکھو، پڑھ کر کے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ولیمے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے، اس میں آپ نے ایک بکری ذبح کر دی، گوشت کھلایا. باقی جتنے سارے ولیمے تھے، کسی میں خالی بریک فاسٹ شادی کھانا وانا نہیں، بس 2 سیر جو پر کیا کر دیا؟ ولیمہ کر دیا. بعض تو حضرت صفیہ کا ولیمہ تو ایسا ہوا، سفر میں تھے، سب سے کہا کیا کیا ہے کس کے پاس؟ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، لاؤ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر کے پیش کرو، دسترخوان پر رکھو. سب نے اپنا اپنا توشہ رکھا، کہا یہ صفیہ کا ولیمہ ہے، کھاؤ. ایسا اتنا سادہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا.
ولیمہ کیا، اور ایک جو ولیمہ ہے اس میں آپ نے گوشت کھلایا، بات میں سب میں کیا ہی کھلایا آپ نے؟ کھجور، پنیر، پانی اور ما حضر جو کچھ بھی تھا اس کو کیا کر دیا؟ رکھ کر کے ولیمہ کر دیا۔ یہ بتانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے لیے کہ امت پر بوجھ نہ ہو، ولیمہ زیادہ سے زیادہ سنت وہ بھی لڑکے کے حیثیت پر۔ اگر لڑکے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف چائے پانی کر سکتا ہے، صرف سموسہ اور چائے پلا سکتا ہے، وہی کرے۔ ہاں، اب یہ انتظار میں رہتا ہے جب تک پیسہ جمع ہوتا نہیں نا، کس کے لیے؟ کیٹرنگ والوں کو دینے کے لیے، تب تک شادی نہیں کرتا۔ اپنی جائز جو خواہشات ہے اس کو دبا کے رکھتا ہے، سمجھا نا؟ اور پھر اس کے مس یوز بھی کر دیتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کس نے کہا؟ جو ہے نا وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سنت تو فرض نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ فضول خرچی کرتے ہیں۔ بعض لوگ جن کے پاس اللہ نے دیا ہے نا، وہ اس میں بھی بے جا تکلفات کا شکار، وہ کیا کرتے ہیں؟ باپ رے باپ، دکھاوا کرتے ہیں، فخر، ناز، نخرے، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ مبارات، یعنی مقابلہ آرائی۔ اس کا ایسا تھا میرا ایسا ہوگا، اس کا ایسا تھا میرا اس سے بھی بڑھیا ہوگا، اس سے بھی بڑھیا ہوگا۔ اس طرح سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دعوت ولیمہ کو فخر و مباحات کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی خطرناک یہ ہے کہ اس ولیمے میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین کھانا فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ فرمایا سب سے بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی ولیمہ ایسا کرتا ہے جس میں صرف مالداروں کو چن چن کر کے دعوت دیتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، اس ولیمے کو مت جاؤ، کیونکہ بدترین کھانا ہے۔ آپ بولتے ہیں نا ولیمہ کرنا سنت ہے، آؤ سنت کا دعوت قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور ایک جگہ، المتباریان لا یجابان، فرمایا جو فخر و مباحات، جھوٹی شان جتلانے کے لیے جو ولیمے کرتے ہیں، دعوت کھلاتے ہیں، ان کے دعوت کو قبول نہ کرو۔ لا یؤکل طعامہما، ان کے کھانے کو مت کھاؤ، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جھوٹی شان جتلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مقابلہ آرائی کے لیے، ایک دوسرے آگے بڑھنے کے، اس میں نہ، ایسی دعوت، یہ تو کون سی دعوت ہے؟ ولیمے کی دعوت ہے۔ جو ناجائز تقریبات ہم کرتے ہیں، وہ تو میں ابھی بولا بھی نہیں، ناجائز جو چیزیں اس کی بھی فہرست الگ ہے، لمبی ہے۔ یہ تو میں جائز ضروریات کے جو ہے نا، میں آپ کے سامنے فہرست، ابھی ناجائز ضروریات کہتے ہیں، ناجائز چیزیں، اللہ 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 کتنے ہیں، لمبی لسٹ ہے۔ ایک آدمی کی زمین نہیں ہے، ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر، سمجھا نا، مقدمات لڑتا ہے، وہ لائر کو، وکیل کو کھلاتا ہے پیسہ۔ یہ ناجائز کاموں میں آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اپنا حق کس کا، یہ حق کس کا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، باپ کی جائیداد بچوں میں سامان کیا ہونا ہے؟ تقسیم ہونا ہے، بچوں میں لڑائی جھگڑا۔ اب کیا کرتا ہے؟ یہ ایک آدمی قبضہ کر کے رہتا ہے اس جگہ پہ، دوسرے بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اب اس جگہ پر اپنا حق جتلانے کے لیے کورٹ کچہری کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس میں یہ لائر کو پیسہ کھلاتا ہے۔ یہ آپ کا پورا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ حرام میں جا رہا ہے۔ اسی طرح سٹہ بازاری میں آدمی پیسہ لگاتا ہے، حرام میں جا رہا ہے آپ کا پیسہ، حرام ہے۔ یہ فضول خرچی کی بدترین شکل ہے جو حرام کاموں میں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ حرام کاموں کی لسٹ لمبی ہے، زنا پر خرچ کرنا، شراب پر خرچ کرنا، چرس پر خرچ کرنا، گانجے پر خرچ کرنا، کوکین پر خرچ کرنا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان تمام جو چیزیں ہیں جو ناجائز، یہ سب فضول خرچی کا سب سے بدترین شکل ہے۔ ابھی آگے آؤں کیا؟ اٹھ کو جاؤ نا گو، ہاں بہت خطرناک بات بولنے جا رہا ہوں۔ ہاں، جن کو داڑھی نہیں ہے انہوں اٹھ کو جاؤ نا گو، داڑھی پر خرچ کرتے ہیں، منڈانے پر، داڑھی منڈانے پر جو خرچ کیا جاتا ہے، ایک طرح سے مسلمانی جو پہچان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا نا، یہ دیکھو اللہ کے حکم کو توڑنے پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ فضول خرچ کی بدترین شکل ہے۔ صرف داڑھی پر جو آج ہمارے مسلمان انڈیا کی خرچ کرتے ہیں نا، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، 24 ارب، عرب بولے تو سعودی عرب نہیں، لاکھ کے اوپر کروڑ ہوتا ہے، کروڑ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ہاں ارب ہوتا ہے، ارب، اس کے بعد کھرب، سمجھا نا؟ 100 کروڑ مل کر 1 ارب، 100 لاکھ مل کر 1 کروڑ، 24 ارب صرف
داڑھی مونڈنے پر آج کا مسلمان خرچ کر رہا ہے. وہ کیسے بولیں گے آپ؟ میں کم سے کم آپ کے سامنے تعداد رکھ رہا ہوں, ایک حساب. کب تمہارے کو فرصت ملا پوچھو نو کو, کیا کرنے کا کرنا پڑتا ہے, فرصت نکالنا پڑتا ہے. ہمارے اس انڈیا میں کم سے کم مسلمان بولے تو بھی کتنے ہیں؟ 20 کروڑ ہے, اس سے زیادہ رہیں گے. 20 کروڑ مسلمان ہیں. 20 کروڑ میں فیمیل کو 10 کروڑ رکھو, میل کو کتنے رکھو آپ؟ 10 کروڑ رکھو, تو 10 کروڑ لیس 10 کروڑ. اب یہ 10 کروڑ میں آدھے کو آدھا یعنی 5 کروڑ بچے کو رکھو, جن کو داڑھی بھی نہیں کچھ بھی نہیں, بچوں کو رکھو. پھر 5 کروڑ کون بچے؟ مطلب جو داڑھی رکھنے والے ہیں بچے ہیں ان کو 5 کروڑ میں آپ شامل کرو, اور بچے کتنے؟ 5 کروڑ. اس سے زیادہ چلیں گے, میں کم بول رہا ہوں کیونکہ داڑھی مونڈنے والے زیادہ ہیں اور کاٹنے والے زیادہ ہیں, رکھنے والے کم ہیں. برا نہیں ماننے کا, میں ایک اوپری حساب بتا رہا آپ کو. مجھے کسی پر اٹیک کرنا مقصد نہیں, مجھے فضول خرچی کی بات وضاحت کرنا میرا مقصد ہے. 5 کروڑ مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ شیو کرنے کے لیے جائیں, دن کے نہیں. بعض لوگ ہوتے دن بھی کاٹتے رہتے, باپ رے باپ, واہ کتنا ظلم کر رہے ہوتے, روز چکنا دکھنا نا ایک دم, کہ بیوی اگر اس کلے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو دکھنا انہیں اس انداز میں کیا کرتا ہے, شیو کرتا ہے. میں ہفتے میں ایک مرتبہ کی بات کرتا ہوں, کوئی بھی ہونا تو شیو کرنے والا ہفتے میں ایک مرتبہ کیا کرتا ہے, شیو کرتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ شیو کرنے کا پیسہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ کو جو مڑاتے ہیں ان کو معلوم ہے. میں کم از کم 10 روپے رکھتا ہوں. کتنا رکھتا ہوں؟ 10 روپے. حالانکہ 10 سے 100 روپیہ 150 روپے بھی ہے, 10 روپے رکھیں گے تو 5 کروڑ مسلمان جو داڑھی مونڈنے والے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ شیو کرنے کے لیے جائیں گے تو کتنا کروڑ ہوا؟ آپ 5 کو 10 میں ضرب دو, کتنا ہو گیا؟ 50 کروڑ ہو گیا. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ. 4 ہفتے میں ایک مہینہ ہوتا نا, ایک مہینے کو 4 ہفتہ, تو 4 ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ 50 کو 4 میں یہ کرو 200 کروڑ, 2 ارب. کتنے ہو گئے؟ 2 ارب. مہینے میں کتنے؟ 12 مہینے. سال میں کتنے؟ 12 مہینے. تو ایک سال میں 24 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ داڑھی کے اوپر. یہ اوپری حساب ہے, اور یہ اللہ کے حکم کو توڑنے پر خرچ ہو رہا ہے. کیا اس کا حساب نہیں دینے کا ہے؟ ابھی جو مونڈنے والے انہوں سب حساب لگائیں گے, ابھی میں یہاں مونڈ تو رہے, ابھی جانے کا شنک کو کہیں اس میں پیسہ خرچ ہوتا نہیں نا, نہیں ایسا سوچیں گے ایسا. کیا خیال ہے؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ناجائز کاموں میں اللہ کے حکم کو توڑنے میں خرچ کرنے کی مثال دیا بھائی. ایسے آپ اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں, بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی کہ انسان ناجائز کاموں میں کیا کرتا ہے, پیسہ خرچ کرتا ہے اور اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا. فضول خرچی کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک کریڈٹ کارڈ ہے نا, کریڈٹ کارڈ, یہ بھی ایک فضول خرچی کا ذریعہ ہے. ایک کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا کام ڈیبٹ کارڈ سے بھی پورا کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. کریڈٹ کارڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کریڈٹ کارڈ سے آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ فضول خرچی کا عادی بنایا جاتا ہے. ایک مال میں ایک شرٹ لینے کے لیے آدمی جاتا ہے, مال بولتے ہیں نا, مال میں جاتا ہے, دوزخ مال, اس طرح آدمی جاتا ہے ایک شرٹ لینے کے لیے جاتا ہے, لیکن آتا ہے تو کیسا کیا لے کے آتا ہے معلوم؟ ایک شرٹ نہیں, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کے آتا ہے. نہیں لے کے آتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کو ضرورت ایک چیز کی, لے کے آیا کتنی چیزیں؟ 15-16 چیزیں لے کے آیا. یہ جو اڈا ہے نا مال, فضول خرچی کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے, لیکن احساس نہیں ہم لوگوں کو. یہ تو کریڈٹ کارڈ بھی فضول خرچی کا کیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہماری زندگی ہم سادہ بنائیں. سادہ بنائیں گے تبھی ہم فضول خرچی سے بچ سکیں گے, ورنہ بیجا تکلفات میں اگر ہم لوگ رہیں گے, خواہشات پوری کرنے کے چکر میں لگیں گے نا, یاد رکھنا ہم فضول خرچی کا شکار ہو جائیں گے. پھر کل قیامت کے دن ہمارے کو جواب دینا پڑے گا. آپ مولوی صاحب کو جواب نہیں دیں گے, آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. مجھے بھی اللہ کے پاس جواب دینا, بولنے والے کو وہ سننے والے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے جتنی باتیں کہی گئیں سنی گئیں, اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی توفیق دے, ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں فضول خرچی پہ خرچ کرنے سے, مال کو خرچ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے. خاص کر کے حرام کاموں میں پیسہ خرچ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے. کتنا افسوس کی بات ہے, آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں چرس گھانجا کیا کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں پیسہ کہاں سے آتا ہے. یا ابھی صبح ایک بات آدمی صاحب بولے, نوجوان لڑکی برین سٹروک ہوا بولتے ہیں, برین سٹروک. آج کل نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو برین سٹروک ہوتا ہے, برین سٹروک بولتے ہیں نا, برین سٹروک. ہمارے کو انگریزی آتی ہے,
صاف صاف بولتے ہیں. یہ اتنے چھوٹے جو نوجوان لڑکے پڑھنے والے, وہ بھی فرسٹ ایئر ڈگری بولتے لڑکی. ابھی حال میں 4-5 کیس آئے بولتے ہیں, نوجوان لڑکے برین اسٹروک. کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کھا رہے ہیں بچے؟ کیوں ہم نگرانی نہیں کرتے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوان لڑکیوں کو ہم اس طرح سے جو بھیج رہے ہیں, کیوں نگرانی نہیں کرتے؟ میں کبھی کبھی کیا کرتا ہوں, ایسے ویڈیو آتے ہیں نا, اسے دیکھتا ہوں میں, یعنی بل واسطہ کیا کرتا ہوں میں, دیکھتا ہوں کہ لڑکے نے لڑکی کو فون نمبر دیا, سمجھا نا. آج میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, جب میں آ رہا تھا اسٹیٹ بینک سے, چوری سے ایک غیر مسلم, ایک مسلمان لڑکی کے برقعے سے ہے وہ بیگ میں ڈال رہا ہے. کیا وہ کیا ڈال رہا ہے معلوم نہیں, 2 میں سے ایک, یا تو فون نمبر لکھ کر کے ڈال رہا ہے, یا رہتا ہے نا. اب آپ بولیں گے آپ روکنا تھا, ٹھیک کرنا تھا, میں اکیلا ہوں, میں اب جاؤں گا, کیا ہوگا؟ آپ میں سے آدھے بولیں گے کیا ضرورت تھا مولوی صاحب کو جانے کی, اگر پیپر میں میرا فوٹو آتا تو کیا ضرورت تھا, ان کو کائی کو آدھی کا پرسنگا, یہ بولتے تھے آپ. نہیں, بہت کیئرفل. یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا, آج ابھی تازہ جمعہ سے پہلے آ رہا تھا. نوجوان لڑکیوں کو کوئی بھی دیکھنے والا, ان کے ماں باپ, اگر رشتہ دار ہمارا کوئی پہچان کا ہوتا تو میں اس لڑکی کے پاس, ہم کو برقعے میں ہوتے پہچانے بھی نہیں جاتی. اور میرے سامنے ایک مسلمان جا رہا تھا, اس نے بھی غور کر کے دیکھا, وہ کسی اور کام سے وہ بھی چلا گیا, میں بھی چلا گیا. پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا اس لڑکی. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یعنی اپنے بچوں کا ذرا خیال رکھو, ان کو جو پیسے دیتے ہیں نا, ذرا سوچو یہ بچے ہمارے پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ناجائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. ناجائز کاموں میں خرچ کریں گے تو اس کا جواب ہمیں اللہ کے پاس دینا پڑے گا. ہاں دینا پڑے گا. یاد رکھیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, ذرا چوکن نہ رہیں, فکر مند رہیں, وقت دیں اپنے بچوں کو, ظلم نہ کریں, اپنے اوپر بھی ظلم نہ کریں, اپنے بچوں پر بھی ظلم نہ کریں. میری بات آپ کو کڑوی لگی, کیسی لگی میرے کو پتہ نہیں, لیکن میں جو دل میں ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میری بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح دین کی سمجھ دے, ہم سب کو نیک کاموں پر دھیان دینے کی کوشش اللہ توفیق دے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. برے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.